بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 7 سورہ انعام، آیت نمبر 71۔ قل، اے پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے، اندعو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہم پکاریں؟ کیوں؟ اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں افراد ذوات، لا ينفعونا، وہ ہم کو نفع نہیں دے سکتے اور نہ ہم کو ضرر دے سکتے ہیں۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، ہم ایڑیوں کے بل واپس مڑ جائیں کفر کی طرف، بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ اللہ نے ہم کو ہدایت عطا فرمائی ہے۔ کالذی، اس کی مثال تو اس آدمی کی طرح ہو گئی، اس شخص کی طرح ہو گئی جسے شیطان بہکا کر صحرا میں لے گیا ہو۔ اللہ اکبر۔ استہوتہ الشیاطین، جس کو شیاطین نے بہکا دیا ہو زمین میں، حیران و پریشان، جو خواہشات پر چلتا ہے، شیطان کے وسوسوں پر چلتا ہے، اس کے ساتھ یہی ہوگا۔ جو اللہ کے حکم پر چلتا ہے، نبی علیہ السلام کے طریقوں پر چلتا ہے، تو اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تو پکارنا اللہ کو ہے۔ کیا ہم اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارے؟ یہ جو مشرکین کے بت تھے، یہ کون تھے پتہ ہے؟ یہ انبیاء تھے نا، انبیاء، صدیقین، شہداء، ان کی تصویریں تھیں، یہ ان کی تصویریں تھیں، انہیں بنائی تھی۔ ایک مرتبہ یہ کچہری کے اندر راولپنڈی ایک ہندو وکیل تھا، تو مسلمان وکیل ان کے پاس چلے گئے کہ دیکھو آپ وکیل LLB اور LM ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، قابل آدمی ہیں، سمجھدار ہیں، تو آپ کس طرح بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں؟ آپ کو عقل نہیں ہے، اللہ سے مانگو نا۔ تو اس نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ وکیل بھی تو بڑے تیز ہوتا ہے کہ ہم میں اور تم میں اتنا بڑا فرق نہیں ہے، ہم کھڑے کو پوچھتے ہیں، تم پڑے کو پوچھتے ہو، تم قبر کو سجدے نہیں کرتے ہو، وہاں چادر لے جاتے ہو، موم بتی اگربتی لے جاتے ہو، جھنڈا لے جاتے ہو، جیسے بابا جی کسی پارٹی میں ہیں، نمک لے جاتے ہو، چینی لے جاتے ہو، پیسے وہاں پھینکتے ہو، بابا جی تو انتقال فرما چکے ہیں، تو یہ پیسے کس کو دے رہے ہو؟ ہم کھڑے کو پوچھتے ہیں، تم پڑے کو پوچھتے ہو۔ مسلمان وکیلوں نے سر نیچے کر دیا۔ واقعی بات بالکل ٹھیک ہے۔ وَأُمِرْنَا لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ، اس کے ساتھی ہوتے ہیں جو اس کو پکارتے ہیں، بلاتے ہیں ہدایت کی طرف کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، کہہ دو کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی، اللہ کا راستہ ہی، اللہ کا سمجھانا ہی ہدایت ہے۔ اور ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سونپ لیں رب العالمین، رب العالمین کے لیے، اس کی طرف، اور یہ کہ نماز کو قائم کرو اور اسی اللہ سے ڈرو ہر حال میں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے اکیلے میں۔ امام جعفر صادق نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ کہ نیک وہ نہیں جس کی مجلس نیک ہو، سب کے سامنے سب نیک ہوتے ہیں، نیک وہ ہے جس کی خلوت نیک ہو، اور اللہ کی ذات وہی ہے جس کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے، اور اللہ کی ذات وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن فرمائے گا کن ہو جا فیکون، وہ ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی، یا جو اللہ فرماتا ہے کن ہو جا وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ کن بھی ہمارے لیے ہے، ورنہ اللہ کو کن کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ کا ارادہ ہی کام ہے، اللہ کی بات سچی ہے، اور اسی کے لیے سلطنت ہے۔ جس دن سور میں پھونکا جائے گا، غیب
اور ظاہر کو جاننے والے ہیں، وہ یہ حکمت والے ہیں، حکیم ہیں اور خبردار ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کو، آزرا، جس کا نام آزر تھا، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آزر اس کے چچے کا نام تھا، ام الرجل سنو ابیہ، آدمی کا چچا اس کے باپ کے مثل ہے، بڑا بھائی مثل باپ کے ہے، الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ بمنزلہ ماں کے ہیں، ام الرجل سنو ابیہ، لہذا چچے کی بھی قدر کرو، تایا کی بھی قدر کرو۔ کیا آپ بناتے ہیں بت معبود؟ بے شک میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ کی قوم کو واضح بے راہ روی میں ہیں، گمراہی میں ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے دیکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کو تمام زمینوں اور آسمانوں کے ملکوت، خزانے، اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا، پس جب چھا گئی رات اس کے اوپر تو اس نے ستارے کو دیکھا، لوگوں کو سمجھانے کے لیے تعریب کہ یہ میرا رب ہے، یہ تو غروب ہو گیا، یہ چاند میرا رب ہے، یہ تو غروب ہو گیا، ہاں یہ سورج میرا رب ہے، بہت بڑا ہے، یہ بھی غروب ہو گیا، اچھا یہ میرا رب نہیں ہے، میرا رب وہی ہے جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ سمجھانے کا ایک انداز ہے۔ جب وہ ڈوبنے لگا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ جب اس نے دیکھا چاند کو روشن چمکدار، کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، پس وہ جب ڈوبا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر مجھے اللہ نے، میرے رب نے ہدایت نہیں دی تو میں ہو جاؤں گا گمراہ قوم میں سے۔ قوم کو سمجھا رہے ہیں نئے انداز سے۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، جب دیکھا سورج کو چمکدار روشن تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، یہ بڑا ہے۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، بے شک میں بری ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی، میں تو اپنے آپ کو پھیرتا ہوں اس رب کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، حنیفہ، شرک سے ایک طرف ہو کر، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وحجہ قومہ، اور اس کی قوم نے اس کے ساتھ لڑائی کی، بحث کی، ڈیبیٹ کیا۔ قال تحاجونی فی اللہ، فرمایا کہ تم مجھ سے لڑتے ہو اللہ کے بارے میں، اور اس نے مجھے ہدایت دی، اور حال یہ کہ اس نے مجھے ہدایت دی، اور میں نہیں ڈرتا ہوں جو اللہ کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو تو مجھے کچھ نقصان پہنچائیں گے، بت نہ، مگر یہ کہ میرا رب چاہے، میرا رب کچھ چاہے تو مجھے نقصان ہو سکتا ہے، ویسے نقصان نہیں ہو سکتا ہے۔ وسیع ہے میرا رب ہر چیز کو علم کے اعتبار سے، اس کو وسعت حاصل ہے۔ کیا تم لوگ نصیحت نہیں حاصل کرتے ہو؟ وَكَيْفَ أَخَافُ، اور کس طرح میں ڈروں جو تم نے شرک کیا ہے اور تم ڈرتے نہیں ہو، تم خود نہیں ڈرتے ہو، أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، کہ تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے جس پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ دونوں فریقین موحدین اور مشرکین میں سے کون زیادہ حقدار ہے امن کے ساتھ؟ موحدین، اگر تم لوگ علم رکھتے ہو۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آ چکے اور نے ایمان کو ظلم یعنی شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، ان کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت پر ہوں گے اور ہدایت پر ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ جو انداز توحید کو سمجھانے کا تھا، یہ دلیل، یہ انداز، یہ حکمت اور یہ دلیل، یہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی اس کی قوم کے خلاف، جس کے ہم چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب حکمت والا ہے اور علم والا ہے، اور ہم نے اس کو بیٹے دے دیے، اور ہم نے ان کو دے دیے اسحاق اور یعقوب۔ یعقوب، اسرائیل، عبداللہ، تینوں ایک پیغمبر کے نام ہیں۔
سب کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی اس سے پہلے، اور اس کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام، سب صالحین میں سے تھے، اور اسماعیل، یسع، یونس، لوط، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور سب کو ہم نے فضیلت دی تھی تمام جہانوں پر۔ واقعتاً نبی کی شان اونچی ہے، اور ان کے آباء و اجداد میں سے، اور اولاد میں سے، اور ان کے بھائیوں میں سے، اور ہم نے ان کو چن لیا تو ان کو ہدایت دی تھی الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، جس کے ذریعے سے اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے ہدایت دیتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر لوگوں نے شرک کیا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ انہوں نے نیک اعمال دنیا میں کیے ہیں وہ سب جل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے۔ اگر مسلمان مشرک ہو جائے سارے اعمال جل جاتے ہیں، ختم۔ یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی تھی اور حکمت اور نبوت۔ اب اگر یہ عرب کے لوگ اس نبوت کا انکار کریں، فَإِن يُكْفَرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، یہ عرب، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، تو کچھ پرواہ نہیں، کیونکہ اس کے ماننے کے لیے ہم نے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں، انصار، اور جو لوگ مسلمان ہوئے۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ پس کون لوگ؟ یہ تمام انبیاء۔ فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِہ، پس ان کی ہدایت کی اقتداء کیجئے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بھی موحد تھے، آپ بھی موحد۔ ہر نبی نے آ کر دو اعلانات کیے ہیں۔ نمبر ایک، پڑھو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اور دوسرا، قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں نہیں طلب کرتا ہوں تم لوگوں سے دین کی دعوت پر کوئی اجر، پیسہ، اجرت، پے، تنخواہ، نہ۔ لہذا دین جو نا یہ کاروبار نہیں ہے۔ نکاح کے پیسے، فتوے کے پیسے، دم کے پیسے، بچے کان کے اذان کے پیسے، تیجا، 40واں، 11ویں شریف، 12ویں شریف، 13ویں شریف، چھوٹی 11ویں شریف، بڑی 11ویں شریف، اور جمعراتاں، 40واں برسی، یہ ہم نے ایسے ان چیزوں کو ہم نے اپنا لیا جیسے کہ قرآن و حدیث میں ہے، جبکہ نہیں ہے۔ نکاح کی رجسٹریشن فیس وہ تو جائز ہے، آنے جانے کا کرایہ تو جائز ہے، کہ باقی درست نہیں ہے۔ اسی طرح امامت میں امامت کی تنخواہ نہیں لی جاتی، وقت کی تنخواہ لی جاتی ہے۔ اگر امام چھٹی پر چلا جائے 10 دن گاؤں میں، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، پڑھتا ہے، پھر اعلان کرتے ہیں مجھے پیسے دے دو، نہیں، وہ وقت کی تنخواہ لیتا ہے۔ اور مؤذن کی تنخواہ جائز نہیں ہے، لہذا مؤذن ساتھ ساتھ کام کرے اور کام کی تنخواہ لے، نہ کہ اذان کی تنخواہ لے۔ اتخذ مؤذنا لا یأخذ علی آذانہ اجرا، رواہ ابو داؤد۔ باقی جو چیزیں ہم نے بنائی ہے، صدقہ خیرات جائز ہے، وقت خاص نہ کر کے، اور وہ رسا راضی حاضر بالغ ہوں تب میت کے پیسے استعمال کر سکتے ہو۔ اگر رسا کوئی راضی نہیں ہے، کوئی حاضر نہیں، کوئی بالغ نہیں ہے، پھر استعمال نہیں کر سکتے ہو۔ ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ قرآن وہی مگر عالمین کے لیے نصیحت، مکہ والوں کے لیے نہیں، عرب والوں کے لیے نہیں، سب کے لیے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور لوگوں نے اللہ کی قدر، جس طرح اللہ کی قدر کا حق ہے اس طرح اللہ کی قدر نہیں کی۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے بشر پر کچھ بھی نہیں اتارا، مشرکین نے عجیب بات کہی، اور یہود نے بھی یہ بات کہی، اور یہ بات کہی جاتی ہے جو منکر ہوتے ہیں۔ یہاں پر یہودیوں نے کہا کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، موجب کلیہ، سالب کلیہ، سالب کلیہ، کہ اللہ نے بشر پر کچھ بھی نہیں اتارا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ یہودیوں نے کہا۔
تو اس کے جواب میں موجب جزیہ آیا، قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، کہہ دو کہ کس نے تورات اتاری، کتاب اتاری جس کو موسیٰ لے کے آیا تھے، نور، کتاب کو نور کہا، کتاب نور ہے اور ہدایت لوگوں کے لیے، کہ تم لوگوں نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے متفرق کاغذوں کی شکل میں رکھا ہوا ہے، تبدونہا، ظاہر تو کرتے ہو، وہ تخفون کثیرہ، اور بہت ساری باتیں چھپاتے، حضور کی صفات، صحابہ کی صفات۔ تو صالب کلیہ کا جواب موجب جزیہ سے دیا گیا کہ تم اگر کہتے ہو کہ اللہ نے کچھ بھی کسی بندے پر نہیں اتارا ہے، تم خود موسیٰ علیہ السلام اور اس کی کتاب کو مانتے ہو، تو تمہاری بات تو جھوٹی ہو گئی۔ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تمہیں سکھایا گیا وہ کہ تم بھی نہیں جانتے تھے، تم بھی اور نہ تمہارے آباء و اجداد۔ کہہ دو اللہ نے یہ اتارا ہے، پھر ان کو چھوڑ دیجئے کہ اپنے غلط گسی ہوئی چیز میں کھیلتے رہیں، یلعبون، اور یہ کتاب ہے، اس کو ہم نے اتارا ہے، بابرکت ہے، تصدیق کرنے والی کتاب ہے جو اس کے سامنے ہے، تورات، زبور، انجیل۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ آپ ڈرائیں مکے والوں کو، صرف مکے والوں کو نہ، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور جو مکے کے ارد گرد پوری دنیا ہے، سب کے آپ نبی ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین، قرآن ہدی للعالمین، کعبہ ہدی للعالمین، نبی رحمت للعالمین۔ والذین یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ اس قرآن پر یقین رکھتے ہیں، اور وہ اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او قالا، یا یہ کہے کہ مجھے وحی کی گئی ہے اور اس کو وحی نہیں کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ آدمی جو کہتا ہے کہ میں بھی نازل کروں گا جس طرح اللہ نے اتارا ہے، یعنی قرآن کا مقابلہ کروں گا، اور کاش اے مخاطب آپ دیکھ لیں کہ جب یہ ظالم لوگ، اذ الظالمون فی غمرات الموت، کہ یہ ظالم لوگ، فرشتے آئے ہوئے ہوں گے، اور یہ جو ظالم لوگ ہیں یعنی مشرک لوگ ہیں، موت کی سختیوں میں گرفتار ہوں گے۔ والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے ہاتھ آگے کریں گے، اخرجوا انفسکم، اپنی جانوں کو، روحوں کو نکالو۔ اللہ اکبر۔ نیک آدمی کے پاس فرشتے آتے ہیں، یا ایتھا النفس الحمیدہ کانت فی الجسد الحمید اخرجی وابشری بالروح والریحان والرب راض عنک غیر غضبان۔ ایک خوبصورت روح خوبصورت جسم کے اندر تھی، نکل آیا، نکل آ جنات، باغات، اشجار، انہار، برکتوں کی طرف، عزتوں کی طرف۔ اللہ آپ سے راضی ہے اور ناراض نہیں ہے۔ اور جو بدعمل ہوتے ہیں ان کے پاس فرشتے آتے ہیں، یا ایتھا النفس الخبیثہ، ایک خبیث روح خبیث جسم کے اندر تھی، نکلا۔ اب اللہ غصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا ذلت کے عذاب کا، جو تم بولتے تھے اللہ پر جھوٹ، ناحق، غیر الحق، ناحق، اور اللہ کی آیات سے تکبر کرتے تھے، اور تحقیق تم ہمارے پاس آؤ گے اکیلے اکیلے، جس طرح ہم نے تم لوگوں کو پیدا کیا پہلی مرتبہ۔ وَتَرَکْتُمْ، اور تم نے چھوڑا وہ کچھ جو ہم نے تمہیں دیا تھا اپنی پیٹوں کے پیچھے۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، اے مشرکین سب کچھ پیچھے رہ گیا، تم آ گئے، سفارشی کہاں ہیں بت؟ تمہارے وہ شفعاء الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء، جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ بے شک وہ لوگ تمہارے بارے میں تمہاری مدد کریں گے اور تمہاری سفارش کریں گے، اور یہ شریک ہیں۔ لقد تقطع بینکم، تحقیق آج تمہارے اور بت یا شرکاء کے درمیان تعلقات
کٹ اپ ہو گئے، ختم ہو گئے، قطع ہو گئے، اور گم ہو گیا آپ سے جو کچھ تم لوگ گمان کرتے تھے کہ یہ بت یا فلانے کام آئیں گے۔ بے شک اللہ ہی دانے اور گھٹلی کو پھاڑنے والا ہے، اور وہی بے جان چیزوں کو جاندار چیزوں سے نکالتا ہے۔ مرغی سے انڈا، انڈے سے مرغی، انسان سے مادہ غیر جاندار، اور پھر مادہ غیر جاندار سے جاندار انسان۔ یہ تمہارا اللہ ہے جو سب کچھ کرتا ہے۔ تمہیں کس اوندھی کی طرف بہکا کر لے جایا جا رہا ہے؟ جب تمہارا اللہ یہ کام کرتا ہے تو تمہیں کس اوندھی کی طرف بہکایا لے جایا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے نا۔ کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ شرک کرتے ہو، غیر اللہ سے مانگتے ہو۔ وہی ہے جس کے حکم سے صبح کو پو پھوٹتی ہے۔ اللہ کی ذات وہی ہے فالق الاصباح، جو صبح کو پھاڑ کے لاتا ہے، اندھیرے کو پھاڑ کے اسے صبح نکالتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ وجعل اللیل سکنا، اور اللہ نے رات کو سکون کی چیز بنا دی، اور سورج اور چاند حسبان، کہ اس کے ذریعے سے تم حساب لگاتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ سورج اور چاند دونوں سے تاریخی فائدہ لینا جائز ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ اس میں ہماری عبادات ہے۔ حج، چھوٹی عید، بڑی عید، شعبان، محرم، رمضان، یہ سیکھ لو۔ فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست۔ انسائکلوپیڈیا اور برٹانیکا میں لکھا ہے کہ یہ بتوں کے نام ہے، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، جنوری، فروری۔ ہم تاریخ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو جائز ہے، ہم نے بتوں کو کبھی سوچا نہیں، لیکن وہ آپ کو یاد ہے، مجھے یاد ہے، لیکن محرم، صفر، یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس، یوم الجمعہ، یہ ہم کو یاد نہیں ہے، یاد کرو۔ سورج اور چاند دونوں سے تقویم، تاریخ کا فائدہ لینا ٹھیک ہے۔ یہ اندازہ ہے اس ذات کا جو غالب ہے اور علم والا ہے، اور اللہ کی ذات وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنا دیے، لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور تری کے اندھیروں میں اس کے ذریعے سے تم راستہ پاتے ہو۔ ایک کپتان تھا، اوپر شپ میں بیٹھا ہوا تھا، یہ آیت پڑھ لی، مسلمان ہو گئے۔ یہ وی ستارے ہیں، یہ ڈبلیو ستارے ہیں، یہ جھرمٹ ہے، نارتھ ویسٹ، اس کے ذریعے سے شمال، مشرق، مغرب معلوم کرتے ہیں۔ یہ بات قرآن میں ہے تو حضور کو یہ بات کس نے بتائی؟ تو مسلمان ہوں گے اس آیت سے۔ تحقیق ہم نے تفصیل سے آیات بیان کی ایسی قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے، اور اللہ کی ذات وہی ہے جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا۔ فمستقر و مستودع، آپ کی ایک قرار کی جگہ ہے، دنیا جہاں رہتے ہو چلتے ہو، ومستودع، اور ایک وہ جگہ ہے جہاں پر تم رکھے جاؤ گے، قبر میں۔ تحقیق تفصیل سے ہم نے بیان کی آیتوں کو ایسی قوم کے لیے جو سمجھ رکھتی ہے، اور اللہ کی ذات وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، بس اس کے ذریعے سے نکالا ہر چیز کے نبات کو، کونپلیں نکالی، نبات، فصلیں نکالی، اس کے سر نکال دیے۔ ان کونپلوں سے ہم نے سبزیاں پیدا کی، فاخرجنا منہ خضرا، سبزیاں، نخرج منہ حبا متراکبا، اور نکالتے ہیں تہ بتہ دانے۔ ایک ہوتا ہے نا گندم کا، تو اس میں تہ بتہ دانے ہوتے ہیں، مکئی کا تہ بتہ دانے ہوتے ہیں۔ یہ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ من طلعها قنوان دانیہ وجنات من اعناب والزیتون والرمان مشتبہ وغیر متشابہ، فرماتے ہیں اور کھجور کے گھابوں سے پھلوں کے وہ گچھے نکلتے ہیں،
جو پل کے بوجھ سے جھکے رہتے ہیں، جھک جاتے ہیں۔ قنوان دانیہ، جھک جاتے ہیں، جھکے۔ دنیا کو بھی دنیا اس لیے کہتے ہیں قریب، جھکی چیز بھی قریب ہوتی ہے۔ وہ جنات، اور باغات من اعناب، انگوروں کے، اور زیتون اور انار، ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، دیکھ لو اللہ کے پھلوں کو جب وہ پھل دے دے، اور اس کے پکے ہونے کو، وینعہ، اور اس کے پکے ہونے کو۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہیں اور انہیں بنا دی اللہ کے لیے شرکاء، جنات کہ جن بھی اللہ کے شریک ہیں۔ وخلقہم، اور اللہ نے جنات کو پیدا کیا ہے۔ وخرقوا لہ بنین وبنات، اور ان مشرکین نے بنا دی اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے۔ سبحانہ، اسبح سبحانہ، میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ وتعالی، اور اللہ بلند و برتر ہے۔ اما یصفون، یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں، شرک کی باتیں کرتے ہیں، آسمان اور زمینوں کو پیدا کرنے والی ذات ہے، کہاں ہے اللہ کے لیے بیٹا؟ نہیں اس کی کوئی، اور نہیں اس کے لیے کوئی بیوی، اور اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ تمہارا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات ہے، اسی اللہ کی عبادت کرو۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور اللہ ہر چیز پر وکیل ہے، نگران ہے۔ لا تدرکو الابصار، اس دنیا میں یہی آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الابصار، اور اللہ آنکھ والے افراد جو ہے ان کو دیکھتا ہے۔ لا ربی عن الخلائق طرا، چھپے ہوئے اللہ تمام مخلوقات سے بالکل طرا، خالق الخلق، مخلوق کو پیدا کرنے والی ذات ہے۔ لا یرا، نہیں دیکھے جاتے ہیں، ویرانا، اور وہ ہم کو دیکھتے ہیں۔ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ وہو اللطیف، اللہ لطیف ہے، الخبیر، خبردار ہے۔ تحقیق آپ کی طرف، آپ کے رب کی جانب سے بصیرت کے سامان پہنچ چکے ہیں، پس جس نے اس سے کام لے لیا، آنکھیں کھولی، تو اس کی ذات کے لیے ہے، فائدہ اس کی ذات کو ملے گا۔ ومن عمی، اور جو اس سے اندھا ہوا، فعلیہا، تو اس کے برخلاف، ہاں آخرت میں مار کھائے گا۔ القرآن حجت اللہ کا علیک، قرآن تیرے لیے دلیل ہے، تیرے خلاف دلیل ہے، اور میں ان کے اوپر حفیظ نہیں، حفاظتی اللہ، نگہبان اللہ، وکیل اللہ، ہدایت اللہ کے اختیار میں۔ نبی کا کام ہے داعی کا دعوت دینا۔ اسی طرح تفصیل سے ہم آیات بیان کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے آیات بیان کرتے ہیں، تاکہ تم انہی آیات کو لوگوں تک پہنچا دو، اور بالآخر یہ لوگ تو یوں کہیں کہ تم نے کس سے سیکھا ہے، حضور کا استاد نہیں۔ امی، ان پڑھ نہیں کہنا چاہیے، امی کا معنی ہے وہ عظیم شخصیت جس کا استاد نہ ہو، جب حضور کے حق میں ہو۔ اور جو لوگ علم سے کام رکھتے ہیں اور کام لیتے ہیں، ان کے لیے ہم حق کو واضح کرتے ہیں۔ اتبع ما اوحی الیک، اتبع ما اوحی الیک من ربک، پیچھے چلیے جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے آپ کے رب کی جانب سے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اور مشرکین سے اعراض کر لیجئے۔ اعراض، وصفح، فاعف عنہم، یہ اس کے لیے ہے کہ جب جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، جب جہاد کا حکم آیا پھر یہ آیات منسوخ ہو گئی، جہاں مشرکین سے اعراض اور چھوڑو ان کو، معاف کرو، اور اگر اللہ چاہے، اللہ کی قدرت ہے،
سنت نہیں، تو یہ تمام لوگ شرک نہ کرتے، لیکن اللہ نے دنیا کو دال امتحان بنایا ہے۔ یعنی آدمی ہے، آنکھ کھائے یا پانی پیے، اور آپ کو اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان کے اوپر حفاظتی نہیں بنایا ہے، اس لیے کہ آپ کا کام ہے دعوت دینا۔ یہ اس کے ساتھ دعوت کے ساتھ ایمان بھی لے آئیں تو یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام ہے دعوت، اور ہدایت اس کو ملتی جس میں طلب اور عاجزی ہو۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان کے اوپر وکیل نگہبان نہیں ہیں۔ ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اور گالی مت دے دیجئے اے لوگو مسلمانوں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، یعنی بتوں کو اگر تم گالی دو گے تو وہ آپ کے سچے خدا کو گالی دیں گے، تو اس طرح مت کرو۔ فیسب اللہ، پس وہ گالیاں دیں گے اللہ کو دشمنی سے، بغیر علم کے۔ اسی طرح ہم نے مزین کر دیا ہے ہر امت کے لیے اس کے عمل کو۔ ثم الی ربہم، پھر ان کے رب کی طرف ان کا لوٹنا ہے، پس اللہ ان کو بتائے گا جو وہ اعمال کرتے تھے۔ اور انہوں نے قسمیں کھائیں بڑی بڑی، اپنی قسموں کو مضبوط کر کر، جہد ایمانہم لئن جاءتہم آیۃ لیؤمنن بہا، اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو وہ اس پر ایمان لائیں گے۔ قل، کہہ دو، انما الآیات عند اللہ، معجزہ اللہ کے اختیار میں ہے، نبی کے اختیار میں نہیں، کرامت اللہ کے اختیار میں ہے، ولی کے اختیار میں نہیں، نہ ان کو پتہ ہوتا ہے۔ تحقیق بے شک آیات اللہ کے پاس ہے، نشانیاں، معجزات، اور تمہیں پتہ نہیں ہے۔ انہا اذا جاءت، جب یہ نشانیاں آئیں گی یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم ان کے دلوں کو الٹاتے پلٹاتے اور ان کی آنکھوں کو، جس طرح یہ ایمان نہیں لائے ہیں اس کے اوپر پہلی مرتبہ، اور ہم ان کو چھوڑتے ہیں ان کی سرکشی میں، وہ سرگردان ہے۔ کون؟ کافر۔ کیوں؟ ان میں طلب اور عاجزی نہیں ہے۔ جب طلب اور عاجزی ہوگی تب اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے اور طلب اور عاجزی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔